میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کی کتاب ہے ابن ماجہ، حدیث نمبر 1637، 1637۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھو، کیونکہ جمعے کا دن فرشتوں کی حاضری کا دن ہے کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے، اور جو کوئی بھی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ قال قلت وبعد الموت، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا، بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے انبیاء کے بدنوں کو کھائے، اس لیے اللہ پاک کا نبی زندہ ہے اور اس کو روزی ملتی ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے، صلی علی محمد، کیا نقش خوش نما ہے، صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے، صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے، صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے، صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد، کاندھا بدلنے والوں، ہم راہ چلنے والوں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میرے جنازے کو تم کندھا دو اور کندھے بدلتے ہوئے مجھے قبرستان کی طرف لے کر چلو تو کیا کرو؟ کاندھا بدلنے والوں، ہم راہ چلنے والوں، پڑھتے چلو روا ہے، صلی علی محمد، جانے بھی دو ارم کو، رضوان روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے، صلی علی محمد، منزل کا ہے بھروسہ، اکبر بغل میں توشا، کیا خوب لے چلا ہے، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب محمد۔ سورہ والضحیٰ اور شان مصطفیٰ انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ کچھ عرصے کے لیے وحی قرآن کا سلسلہ رک گیا، اب کافروں نے، مشرکوں نے میرے نبی کی شان میں غستاخی کرنا شروع کر کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ والضحیٰ نازل ہوتی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما
ودعك ربك وما قلى. چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے. ما ودعك ربك وما قلى. تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. جب بھی کافروں نے غیر مسلموں نے شان مصطفیٰ میں بکواس کی، غستاخی کی، کوئی اعتراض کیا تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان کر کے غستاخوں کو جواب دیا. جب کفار مکہ نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تم مجنون ہو، استغفر اللہ. اللہ پاک نے جواب دیا محبوب، سورہ قلم آیت نمبر 2، اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. کفار گستاخی کرتے ہیں اور رب کائنات ان کی گستاخیوں کا جواب دیتا ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 43 میں تم رسول نہیں، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 252 بے شک تم رسولوں میں سے ہو. سورہ فرقان کفار کا اعتراض حکایت کیا گیا آیت نمبر 7 میں. اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے؟ رب کائنات نے جواب دیا سورہ فرقان آیت نمبر 20، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے. سورہ انفال آیت نمبر 31 کفار مکہ نے کہا اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام یعنی قرآن پاک ہم بھی کہہ دیتے. یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں رب کائنات نے جواب دیا تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے کہ کفار اعتراض کرتے ہیں اور رب کائنات جواب دے کر غیر مسلموں کو چپ کراتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کے شہر کی قسم یاد فرمائی، کلام کی قسم یاد فرمائی، زندگی کی قسم یاد فرمائی. اللہ پاک کو آپ سے اتنا پیار ہے کہ وہ رب العالمین ہو کر آپ کے شہر کی قسم قرآن میں یاد فرماتا ہے.
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، میرے نبی کی زندگی کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں یاد فرمائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ سورہ والضحیٰ میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی شانیں بیان کی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ پسند کیا۔ کفار نے یہ کہا، وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک رکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا، اور رب کائنات دو دو قسمیں ذکر کر کے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ والضحیٰ سے کیا مراد ہے، واللیل سے کیا مراد ہے، مختلف اس کی تفاسیر مفسرین نے بیان کی۔ اللہ ہمیں تفسیر قرآن کا ذوق و شوق عطا فرمائے کہ جو محبوب قرآن لے کر آئے، قرآن سکھانے کے لیے آئے، اس کو ہم پڑھیں، درست پڑھنا سیکھیں اور اس کے مفاہیم سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ والضحیٰ سے مراد بعض مفسرین نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اور لیل سے مراد معراج کی رات، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ والضحیٰ سے مراد ہے پیارے نبی کا پیارا پیارا روشن چمکدار چہرہ مبارک، اور لیل یعنی رات سے مراد ہے آپ کی پیاری پیاری کالی کالی زلفوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی اے حبیب پیارے قسم ہے آپ کے نورانی چہرے کی جو دن کی طرح روشن ہے، قسم ہے کالی کالی مشکبار زلفوں کی جو رات کی طرح نورانی چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ آپ تو میرے حبیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو والضحیٰ سے مراد حضور کے چہرہ انور، ایک تفسیر یہ ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی خوشبودار مہکی مہکی زلفیں۔ اللہ پاک نے چہرہ مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی، وہ چہرہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے کہتے ہیں آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ وہ حسن مجسم ہیں، سراپا حسن ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ کو بے عیب پیدا کیا گیا، گویا آپ کے رب نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ پر نور کی کیا بات ہے، میرے نبی کی پیشانی مبارک کشادہ چمکدار اور روشن تھی، ابرو مبارک کمان کی طرح خمدار لمبے اور باریک تھے، دونوں مبارک ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت ابھر جاتی، مبارک آنکھیں نہایت کالی، سفیدی والا حصہ بہت سفید، جہاں پلکیں آپس میں ملتی ہیں
وہاں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، یعنی سرما لگی ہوئی تھی، جو دیکھتا اسے ایسے لگتا جیسے ابھی ابھی سرما لگایا ہے۔ مبارک پلکیں خوبصورت اور لمبی تھی، ناک مبارک اونچائی کی طرف مائل اور باریک تھی، درمیان کا حصہ قدرے بلند تھا، اور ناک مبارک پر ہر وقت نور چمکتا رہتا تھا۔ رخسار مبارک میرے آقا کے میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سفید اور چمکدار تھے، ہونٹ مبارک باریک نرم نازک سرخی مائل تھے، دندانے مبارک نہایت سفید چمکدار، اور ان میں مناسب حد تک فاصلہ تھا جب میرے آقا میرے مصطفیٰ میرے شفیع صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور جھڑتا دکھائی دیتا تھا۔ داڑھی مبارک گھنی تھی اور ایک مشت کے برابر چہرہ مبارک، ہر عضو ہر حصہ نہایت خوبصورت، اور صحابہ کرام بعض اوقات چہرہ مبارک کا حسن بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کا ورق کہا کرتے۔ میرے نبی کا چہرہ مبارک صفائی، حسن و خوبصورتی، چمک دمک میں قرآن کریم کے اوراق کی طرح تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ مبارک اتنا نورانی تھا گویا اس چہرہ پر نور میں سورج چمکتا ہو۔ یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، اور عاشقان رسول کیا کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمع، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمع، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمع۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، اس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، یہ مبارک چہرہ ایسا ہے کہ اس پہ پیاری پیاری داڑھی بھی سجی ہوئی ہے۔ اے عاشق رسول، کیا سنت رسول نہیں سجائے گا؟ تیرے نبی نے فرمایا جن کا تو میلاد مناتا ہے، جن کی خاطر تو جھنڈے لہراتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، نیاز دلاتا ہے، جلوس میلاد میں جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو۔ کیا ہو گیا؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ ہو سرکار کا عاشق اور داڑھی منڈائے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ تو جو عاشقان میلاد مجھے سن رہے سب ہمت کریں، انشاءاللہ نبی کی محبت میں گردن تو کٹے گی لیکن میری داڑھی نہ کٹے نہ گھٹے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی داڑھی سجائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سب کا اتفاق ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، اور ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ہماری ہر ادا سے محبوب کی محبت کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ کاش فنا اتنا تو ہو جاؤں اے میرے آقا، اے میرے مصطفیٰ، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ما ودعك ربك وما قلى۔ چہرہ محبوب کی قسم، زلفوں کی قسم، سبحان اللہ، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا نہ ناپسند کیا۔ اللہ اکبر، اللہ
محبوب کی زلفوں کی قسم رب کائنات یاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں کیسی تھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد رکھی ہمیشہ آدھے کانوں تک یا پورے کانوں تک یا کندھوں تک مبارک بال رکھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک میں داڑھی مبارک میں تیل بھی ڈالتے، کنگا بھی فرماتے، سر کے بیچ میں مانگ بھی نکالا کرتے تھے. اور اعلی حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسوں کو کس طرح یاد کیا اور کس طرح لکھا؟ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناس پہ وارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش. زلفیں محبوب پہلے کانوں تک تھی، اب زلفیں کندھوں تک آ گئی. اعلی حضرت لکھتے ہیں یہ اس لیے آئی ہیں کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. کعبہ جاں کو پہنایا غلاف مشکی، اڑ کے آئے ہیں جو ابرو میں تمہارے گیسو. اے میرے آقا آپ کی مبارک زلفیں جب اڑ کر آپ کے ابرو پر آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سیاہ رنگ کا غلاف کعبے کی جان کو پہنا دیا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں کہ ہم سب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے میرے نبی کعبے کے بھی کعبہ ہیں. اعلی حضرت نے لکھا نا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یعنی شب میلاد خانہ کعبہ خانہ آمینہ کی طرف جھکا تھا. خیر اعلی حضرت لکھتے ہیں سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑھتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو. دیکھو قرآن میں شب قدر ہے تا مطلع فجر، یعنی نزدیک ہیں عارس کے وہ پیارے گیسو. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. شان رحمت ہے کہ شانہ نہ جدا ہو دم پر، سینہ چاکوں پہ کچھ اس درجہ ہے پیارے گیسو. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر اقدس پر کثرت سے تیل ڈالتے تھے، اور کثرت سے تیل ڈالنے کی بنا پر مبارک زلفوں سے تیل کی بوندیں ٹپکتی تھی. تو اعلی حضرت تصور مصطفیٰ میں کھو کر کہہ رہے ہیں اے رضا یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی، بلکہ روشن چہرہ مصطفیٰ پر یہ گیسو جو ہیں ستارے نشاور کر رہے ہیں. اللہ پاک زلف محبوب کے صدقے میں ہمیں زلفیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. غیر مسلموں نے گھٹیا بات کہی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ولادت کے دن کی قسم یاد فرما کر، شب معراج کی قسم یاد فرما کر، حضور کے چہرہ پر نور کی قسم یاد فرما کر، مبارک خوشبو سے بسی ہوئی زلفوں کی قسم یاد فرما کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اور تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا. اللہ پاک نے مشرکین کا رد کیا اور اپنے محبوب کو خوشخبری سنائی. اے پیارے تو میرا حبیب ہے، تو حبیب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بلکہ جب سے میں نے تمہیں اپنا محبوب اور حبیب بنایا ہے تب سے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ
کبھی برا جانا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا حضور پہلے ہی سے نبی ہیں، نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوا مگر آپ پہلے سے ہی نبی ہیں۔ اور مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں جو حضور سے وابستہ ہے وہ رب سے تعلق رکھتا ہے، جو حضور سے علیحدہ ہے وہ رب سے علیحدہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کفار نے جو گستاخی کی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک، دل مبارک رنجیدہ ہوا، تو اللہ پاک نے آپ کا ملال دور کیا اور کیا فرمایا، اے حبیب پیارے یہ گمان نہ کرو کہ آپ کے رب نے آپ کو برا جانا، بلکہ میں تو ہر آنے والی گھڑی تمہاری عزت و منصب میں مزید ترقیاں دینے والا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس آیت کے تعلق سے علماء نے بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی۔ ایک معنی یہ لکھا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اے حبیب آپ کے لیے وفات کے بعد کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، کہ وفات کے بعد آپ کو ہر وقت ہمارا وصال اور ہر آن آپ کو معراج ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک برزخ میں بہترین جگہ ہے، اور بہتر جگہ حضور کا جسم اطہر اور قبر انور ہے، جو جنت بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یاد رکھیے جہاں میرے نبی آرام فرما ہے مدینہ منورہ میں مزار پر انوار میں، وہ جگہ جس سے میرے نبی کا مبارک بدن مس سے ٹچ کیا ہوا ہے، وہ فضیلت میں جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کے بارے میں علماء نے لکھا آپ کی اخروی زندگی جو قیامت کے بعد شروع ہوگی دنیاوی زندگی سے افضل ہے، کہ دنیا میں آپ کے فضائل قال سے معلوم ہوئے، قرآن و حدیث سے معلوم ہوئے، وہاں حال سے معلوم ہوں گے، یعنی وہاں پر لوگ براہ راست آپ کی عزت کو دیکھیں گے، آپ کی شان کو دیکھیں گے، اور کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ یوسف علیہ السلام کی قدر کہاں معلوم ہوئی؟ مصر میں جا کر۔ حضور کی کما حق ہو شان و عظمت قیامت میں ظاہر ہوگی، کہ وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا، حوض کوثر عطا فرمائے گا، وسیلہ عطا فرمائے گا۔ علماء نے مزید فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کے بارے میں آخری گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے افضل ہے، ہر آن آپ کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا چاند عروج میں رہے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے، آپ کی وجہ سے لوگوں کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، جو آپ کو چھوڑ دے گا وہ آخرت میں ذلیل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ گدا خوش ہوں، گدا خوش ہوں، خیر لک کی صدا ہے کہ دن دونی ہے بڑھتی دولت کسی کی۔ غلامان مصطفیٰ خوش ہوں کہ ہمارے آقا کی شان و عظمت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے درجات، آپ کی عزت، آپ کے شرف میں ترقیاں ہوتی رہیں گی۔
ابھی یہ نہیں بیان ہوا کہ دراجات کی ہیں بلندیاں اور نعمتوں کی عطائیں کس حد تک ہوں گی، یہ عظمتیں اور عزتیں کب تک اور کہاں تک ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے نبی کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، یہاں تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی بنا دیا۔ میرے نبی کے دین کو اللہ پاک نے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ اللہ پاک نے میرے نبی کو بے شمار اولاد اور بے شمار امت عطا فرمائی، اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے، آپ کا ذکر بلند کیا، برزخ میں آپ کی پہچان کو لوگوں کی کامیابی کا مدار ٹھہرایا۔ قبر کے اندر رب کے متعلق، دین کے متعلق، نبی کے متعلق سوال ہوں گے۔ جو میرے نبی کی پہچان کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ قیامت تک میرے نبی کے روضہ پر انوار پر فرشتے، جنات اور انسان آ کر سلامیاں دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک مزار مصطفیٰ پر 70,000 صبحیں 70,000 شام آ کر سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ انسان اور جنات آ کر بارگاہ رسالت میں سلامیاں پیش کرتے ہیں، اور آخرت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت عامہ عطا کی جائے گی، مقام محمود عطا کیا جائے گا، وسیلہ عطا کیا جائے گا، حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں، خیال رہے یہاں نبوت یا محبوبیت کا عطا فرمانا مراد نہیں ہے، وہ تو سورہ والضحیٰ کے نزول سے پہلے ہی عطا ہو چکی تھی۔ یہ بھی مراد نہیں ہے کہ حوض کوثر اللہ تمہیں عطا کرے گا، خیر کثیر عطا کرے گا، یا عالم کی کثرت، وہ بھی عطا ہو چکے۔ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ان نعمتوں کے علاوہ اور نعمتیں مراد ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ حوض کوثر کے علاوہ ہے، نبوت کے علاوہ ہے، محبوبیت کے علاوہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہمارے وہم و خیال سے بھی ورا ہے۔ اللہ کیا محبوب کو عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم امتی رہیں، ایمان کی سلامتی رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہمارا معاملہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی بھی دوزخ سے نکال نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عزت و شان اور توقیر کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء ان پر تشریف فرما ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ممبر خالی رہے، میں نہیں بیٹھا،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر پر نور پر جلوہ فرما کیوں نہیں ہوں گے؟ سنیے، فرماتے ہیں میں رب کے حضور سیدھا کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، اے رب میری امت۔ اللہ پاک فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کیا مرضی، تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا ربی عجل حسابہم، اے میرے رب ان کا حساب جلدی فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں شفاعت کرتا رہوں گا، رب کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کی سفارش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی جہنم سے رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا تھا، یہاں تک کہ جہنم پر مقرر فرشتہ حضرت مالک علیہ السلام عرض کرے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا منظر کشی کرتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اللہ کے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ کشتگانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے۔ گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے وسطی کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ خاک افتادو مٹی پر پڑے ہو، خاک میں گرے ہو، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے۔ خاک افتادو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے۔ خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں میں اب بجلی گراتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ روتے آئے ہیں۔ لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے۔ پائے کوما پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے اللہ پاک وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے، اور آپ کی مرضی کے مطابق امت کے گناہ گار بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی، کیا رتبہ ہے میرے آقا کا، جس رب کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں اٹھاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب اکرم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے۔ سارے انبیاء رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور میرے آقا، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں کہ رب انہیں راضی فرمانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہو کر کعبہ قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر کعبے کو پھر دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس طرح بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی رضا کی خاطر شرعی احکام کو بدل دیا۔ سبحان اللہ، ارشاد ہوتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ کفار نے کہا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ پاک نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا کہ اے محبوب، جب آپ کا بچپن تھا، آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو ہم نے اس وقت بھی آپ کی پرورش فرمائی، آپ پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمایا، معراج کی رات عرش کی بلندیوں سے مشرف فرمایا، اور آپ سے فرمایا اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم یہ افلاک نہ بناتے۔ تو اے پیارے، ہم نے ان حالات میں آپ کو نہ چھوڑا تو کیا اب چھوڑیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اے محبوب، اللہ پاک نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، یعنی آپ پر غیب کے اسرار کھول دیے۔ جو کچھ ہو چکا تھا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، اللہ نے سارے علوم آپ کو عطا فرما دیے، اپنی ذات و صفات کی پہچان آپ کو عنایت فرما دی۔ پھر کیا ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ ساری کائنات میرے محبوب کی نیاز مند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہی خاندان میں پیدا نہیں فرمایا، مالداروں میں پیدا نہیں فرمایا، مسکینوں میں مسکینی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ کیا حکمت ہے؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام کا عروج مال کی وجہ سے ہے، حکومت کی وجہ سے ہے۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ کنجیاں میں چابیاں کی، عرش و فرش کا آپ کو مالک بنا دیا۔
میرے نبی فرماتے ہیں مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا غنی نہ ہوا ہے نہ ہوگا، جس سے رب غنی کرے اس کے غنی کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے یہ معنی بھی بیان کیے کہ آپ کو غنائے نفس بخشا، آپ کی نظر میں سونا اور پتھر بے قدر ہے، ٹھیکری کی طرح ہے سونا بھی، اور میرے نبی جس پر نظر فرماتے ہیں غنی کر دیتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے تم کو عیال دار پایا تو غنی کر دیا، تم اپنی ساری عیال کی پرورش کرو، اور سارا جہاں آپ کی عیال ہے اور سارے لوگ میرے نبی کے در سے پل رہے ہیں۔ مزید رب کائنات سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تربیت فرما رہا ہے کہ یتیموں کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں تو ان پر رحمت اور شفقت والا معاملہ کرنا ہے۔ ایسے نادان پائے جاتے ہیں جو یتیموں کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، مثلا بھائی کا انتقال ہوا اور اس کے چھوٹے بچوں کی وراثت میں جو مال آتا ہے ان کو نہیں دیا جاتا، اس پر قبضے کر لیتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیموں کا سہارا بنا کر بھیجا، یتیموں کے حقوق کا محافظ بنا کر بھیجا۔ ابو جہل بدبخت ایک یتیم بچے کا کفیل تھا، اس نے کیا کیا، اس یتیم بچے کا مال کھا گیا۔ اس یتیم بچے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مدد مانگی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے اور دروازہ بجایا۔ اس نے پوچھا کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیے جب بھی ہم دروازے پر دستک دیں، بیل بجائیں، کوئی پوچھے کون تو اپنا نام بتانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں ہوں، یہ تو ہر شخص ہی کہے گا میں ہوں، کیسے پتا چلے گا کون؟ تو خیر ابو جہل نے دروازہ کھولا اور اس پر روب طاری تھا، وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اس یتیم کا مال کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں ابھی لا کر پیش کرتا ہوں۔ فوراً ابو جہل اندر گیا اور اس نے لا کر مال جو یتیم کا تھا یتیم کے سپرد کیا۔ بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھا تو نے یہ کیا کیا؟ یعنی کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو جہل نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، لیکن ابو جہل نے تو شرافت سے مال واپس کر دیا، یہ کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے بتایا کہ جب یہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے رائٹ اور لیفٹ خطرناک میں نے نیزے دیکھے، اگر میں ان کا حکم نہ مانتا تو مجھے مار دیا جاتا۔ میرے نبی یتیموں کے والی بن کر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آقا میرے والد شہید ہو گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بشیر کیا تو راضی نہیں کہ میں تیرا والد اور بی بی عائشہ تیری ماں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہاں نبی نے ہاتھ ٹچ کیا تھا میں بوڑھا ہو گیا مگر میرے بال اسی طرح کالے رہے، سفید نہیں ہوئے۔ مزید رب کائنات سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اے محبوب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے اس کو جھڑکنا نہیں، کچھ دے دیں یا اچھے اخلاق سے پیش آئیں
یا نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا ہے تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور اعلی حضرت نے اپنے وہ عشق بھرے جذبات کا اظہار کیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی تصور نصیب ہو جائے اور ہم بھی تصور میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رحمت کی، کرم کی، شفاعت کی بھیک مانگ لیں۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے، مجرم بلائے رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، سرکار ہم گواروں پہ اتوار پر نہ جائیں، سرکار ہم گواروں کے اتوار پر نہ جائیں، ہم کو تو بس تمیز ایک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے، لبواہ آنکھیں بند پہلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے محبوب سائل کو نہ جھڑکو۔ اللہ اکبر۔ اور محبوب کی مختلف شانیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کون سی نعمت؟ وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں جن کا اللہ پاک نے حضور سے وعدہ فرمایا۔ یاد رکھیے، نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری۔ جو اپنی صورت اسلامی بناتے ہیں، اپنی سیرت اسلامی بناتے ہیں، تو وہ اسلام کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو میلاد شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نعت پڑھنا بہترین عبادت ہے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوصاف ہمارے لیے بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں،
کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی سے امت کی شان بھی بلند ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کمالات کا ذکر کرنا اللہ پاک کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں